السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے تقوی پہ بات شروع کی تھی اور اس سے آگے اس سے گناہ لنکڈ ہیں کافی. وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ تقوی کیا ہے، اس لیے چھوٹا سا آدھے گھنٹے کا بیان تھا. اب اسی سے لنک کر کے میں آگے بڑھوں گا. جو آج والا ٹاپک ہے وہ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ٹاپکس ہے اور تھوڑا سخت بھی ہو سکتا ہے. کوشش میں پھر بھی کروں گا کہ بہت نپے تلے الفاظ استعمال کروں، کیونکہ کچھ بولڈ باتیں بھی ہیں، تو اس پہ میں کوشش پوری کروں گا کہ جو ورڈز کی سلیکشن ہے وہ صحیح رہے اور آپ لوگ میرے نہ کہے پہ بھی بہت کچھ سمجھ جائیں. امپورٹنٹ اس لیے بہت زیادہ ہے، امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے، بہت ہی شدید قسم کا امپورٹنٹ ہے. اور شاید یہ جو ابھی ہمارے حالات ہیں، اوور آل امت کے جو حالات ہیں، اسپیشلی پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کے ریزنز میں سے بھی ایک ریزن ہے یہ. تو اس لیے ٹاپک امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے اور آپ کی ایج سے ریلیونٹ بھی بہت زیادہ ہے. اسلام جو دین ہے زندگی گزارنے کا، اس میں سزائیں ہیں. اس میں سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان فرمائی ہیں حرف آخر ہے ہمارے لیے. جیسے قتل کی سزا ہے، ڈیفائنڈ ہے، بس ڈیفائنڈ ہے، اس میں ہے، اس میں کوئی رحم والی بات نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ڈیفائن کر دیا. اگر کسی کا قتل ہے تو اس کے بدلے میں قصاص ہے، وہ ہے. اسی طرح سے جو زنا ہے اس کی سزا ڈیفائنڈ ہے. تو اس طرح سے چوری کی سزا ڈیفائنڈ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے حکموں سے، قرآن سے ایکسٹرا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. پھر اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے علاوہ قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں انہیں لو. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اسلام کے ظہور کے بعد 23 سال کی، ویسے تو پچھلے 40 سال بھی، لیکن اس کے بعد جب ایک دین انہوں نے پریزنٹ کیا تو اس کے 23 سال. تو جو شریعت ہے، جو قانون ہے، کچھ قرآن پاک میں کلیئر ہیں اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیے. جیسے اس کی ایک مثال آتی ہے کہ جو حرام ہے کھانے میں، قرآن پاک میں تو 2-3 چیزوں کا ذکر ہے بس، اس کے علاوہ پھر حرام کہاں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے ہیں. تو جو ہمارا دین ہے اس میں سزائیں ہیں، لیکن دین کا مزاج زیادہ سزاؤں سے پریونشن کی طرف زیادہ ہے. یعنی ہمارے دین کے اندر جو اصول ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کر لیں تو گناہ ہی نہیں ہوں گے. سزا تو بات کی بات ہے، سزا تو بات کی بات ہے کہ یہ جرم ہو گیا اس کی سزا یہ ہے، یہ جرم ہو گیا اس کی سزا یہ ہے. دیکھیں کسی ملک کا قانون بہت اچھا ہوگا، بہت قابل تعریف ہوگا کہ اگر چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، ریپسٹ کو، جو بھی جرم ہے فوراً سزا مل جائے. یہ قانون کی واہ واہ ہوگی، بڑا زبردست قانون ہے. لیکن اگر کسی ملک کا قانون ایسا ہو کہ جہاں پر جرم ہو ہی نہ پاتے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا جس میں سزا فوراً مل جاتی ہے وہ بہتر ہے، جس میں جرم ہی نہ ہو. تو اسلام جو دین ہے نا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں جرم ہوئیں گے نہیں اگر اس کو فالو کر لیا جائے. اگر آپ سوچیں، غور کریں، جتنے بھی جرم ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر، سارے جرم، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، ان میں کہیں نہ کہیں شاید ڈائریکٹ یا کافی انڈائریکٹ
دو چیزیں بنتی ہیں. ایک زبان، یعنی زبان سے کہی بھی بات، جھوٹ، تانا، دھوکہ، یہ زبان ہے نا سارا، گالی. اور دوسرا شہوت، جو انسان کے اندر شہوت ہوتی ہے نا، جو اب آپ سارے بالغ لوگ ہیں تو جو بھی آپ کی انسٹنکٹس ہیں، جو شہوت ہے، جو آپ کی جنسی شہوت ہے. دوسری یہ چیز، دنیا میں جتنے بھی گناہ جرم ہیں، جرم جتنے مرضی جرم کر کے دیکھ لیں، کر کے نہیں مطلب جتنے جرم مرضی آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، ان کی میجر ریزنز کہیں نہ کہیں یہ دو بن جائیں گی. ہاں اس میں ایک ریزن بھوک بھی بنے گی، لیکن پھر صرف روٹی چراتا نا بندہ. اگر صرف چوری کا ریزن صرف بھوک ہوتی تو پھر روٹی چراتا. پھر اتنے سارے پیسے کوئی کیوں چرائے، بینک کیوں لوٹے؟ اور جو بینک لوٹنے والا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف روٹی کھاتا ہوگا. مطلب بینک لوٹا صرف روٹیاں کھا، پیٹ بھرے گا بس، جب پیٹ بھر گیا تو ختم نہیں نا، باقی خواہشات ہیں نا. تو جو بھی جرم ہو رہے ہیں اگر ان کا کہیں نہ کہیں لنک سوچا جائے گا تو یا تو وہ زبان وجہ بنتی ہوگی، یا پھر جو انسانی شہوت ہے وہ وجہ بنتی ہوگی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم مجھے دانتوں کے درمیان کی چیز اور شرمگاہ، جو اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو دانتوں جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. اور یہ ضمانت کوئی ہمارے علاقے کا ایس ایچ او یا تحصیلدار نہیں دے رہا ہے. ضمانت یہ بینک گارنٹی نہیں دے رہا، یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تو جتنے بھی جرم ہیں وہ سب ان دونوں سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ جو دین نافذ کیا وہ زیادہ پریونٹیو ہے، یعنی اگر اس پہ چلیں گے، اگر اس پہ چلتے ہیں تو گناہوں سے بچ جائیں گے. سزا بات کی بات ہے، گناہوں سے بچ جائیں گے. اور جو نہیں بھی بچ سکا تو پھر سخت سزائیں رکھ دیں. سخت سزائیں، جو اسلام کی سخت سزائیں ہیں نا، سخت، ان میں جو مجھے ایک عام مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو سخت لگتی ہے نا، وہ زنا کی سزا ہے. کیا؟ پتھر مار مار کے مار دو اگر شادی شدہ ہے تو، پتھر مار مار کے. ایک تو ہے ویسے مار دو گردن اڑا دو، نہیں، پتھر مار مار کے، وہ بھی پبلکلی. اس سے نیچلے درجے پھر کوڑے ہیں، وہ بھی پبلکلی ہیں. کیوں؟ مطلب کوئی تسکین ہوگی اس کے اندر کہ چلو ظلم دیکھیں گے. جیسے کچھ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں نا، ذہنی مریض، وہ دوسروں کو تکلیف، کسی نے اگر کسی کا قتل کرنا ہے، اور جو ذہنی مریض قتل کرتا ہے پھر وہ تکلیف دہ طریقے سے قتل کرتا ہے کیونکہ وہ ذہنی مریض ہے، اس کو دوسرے کی تکلیف دیکھنی ہے. تو اسلام میں یہ سزا کہ پتھر مار مار کے مار دو، یہ اس لیے کہ بڑی طرح دیکھنے والوں کو مزہ آئے گا ہے کہ پتھر آہستہ آہستہ مر رہا ہوگا. وہ تکلیف دہ سزا ہے نا. پتھر مار مار کے مارنا کوئی آسان نہیں ہے بات، اور وہ بھی ساری دنیا کے سامنے سب پتھر مار رہے ہیں. کوئی چھوٹا پتھر ہے، کوئی بڑا پتھر ہے، کوئی نوکدار ہے، کوئی نہیں ہے. اور پتھر کہاں لگ رہا ہے، بس لوگ مار رہے ہیں. اور کتنے پتھروں کے بعد موت واقع ہوگی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے پہلے پتھر سے ہو جائے، ہو سکتا ہے 200-300 پتھر کھانے کے بعد ہو. تو وہ جو 200-300 پتھر کھانے کے دوران تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہے یا کم ہے؟ بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزائیں اس لیے رکھ دیں کہ جو کنٹرولز میں لوز کر گیا اور ایونچولی جرم کر گیا تو اس کو سزا بھی بتا دیں تاکہ وہ اس سزا کو جان کے رک جائے. ویسے تو دوزخ بھی بہت ہے نا، لیکن چونکہ دوزخ ابھی دیکھی نہیں ہوئی ہے اس لیے انسان کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اللہ بڑا رحیم ہے. چونکہ دوزخ جنت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو اس پہ تو ایک دھوکہ آتا ہے کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا. لیکن جو اسلامی سزائیں ہیں ان کے نفاذ کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے حاکم کو بنا دیا. وہ تو نہیں نا معاف کرے گا. چلو اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا. آپ عام انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جہنم ملے گی، نہیں خیر اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا، چلو ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے جو اسلامی سزائیں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اسلامی حاکم کے رکھی ہے. یعنی جو اسلامی مملکت کا حاکم ہے اس کے ذمے ہے قصاص، عام انڈیویجول کے ذمے نہیں ہے. اگر میرا کوئی رشتہ دار کوئی قتل کر دیتا ہے، میں انٹائٹلڈ نہیں ہوں کہ میں اس کو قتل کروں، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر. حاکم کے ذمے ہے، انصاف کے ذریعے، قانون کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے. تو اتنی بڑی سخت رکھ دی سزا تاکہ جو
اس گناہ میں پڑنے لگے وہ ایک بار سزا کو سوچ کے ذرا ڈر جائے. تو اسلام کے اندر جتنی سزائیں رکھی گئی ہیں وہ سخت ہیں, اور سخت سزائیں رکھنے کا مطلب ہے کہ اسلام بڑا ظالم دین ہے. اگر میں, جنہوں نے پہلے مجھ سے پڑھا ہوا ہے, میں جب مڈ ٹرم دیتا تھا نا کہ مڈ ٹرم نہیں دے گا اس کو 500 روپے فائن ہے, 1000 روپے 500 روپے فائن ہے, تو اتنا بڑا فائن رکھ دیا. یا موٹر وے پہ آپ لوگ سگنل توڑیں, اوور سپیڈنگ کریں, اس کے جو فائن ہیں اور عام شہروں میں جو فائن ہے ان میں فرق ہے. موٹر وے پہ زیادہ فائن رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا, نہیں کریں گے ایسا کام. یعنی زیادہ فائن اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ لوگ ڈر کے اس کام سے رک جائیں. تو اسلام میں جو گناہوں کی سزائیں رکھی گئی ہیں وہ سخت اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ڈر کے رک جائیں. اچھا, جس کام کی بہت شدید سزا ہوگی, اس کا مطلب جرم بڑا ہوگا نا بہت. جو جرم اتنا بڑا نہیں ہوگا پھر اس کی اتنی سخت سزا نہیں ہوگی. تو اگر ایک شادی شدہ زانی کی سزا اتنی سخت ہے کہ پتھر مار مار کے مار دو, تو یہ گناہ کتنا بڑا ہوگا, کتنا شدید بڑا ہوگا, تبھی اس کی سزا اتنی زیادہ بڑی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا, قریب بھی نہ جانا. زنا نہ کرنا نہیں, زنا کے قریب بھی نہ جانا. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا رکھ دی شادی شدہ کے لیے, پتھر مار مار کے موت. دوسرا اللہ نے فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسٹیڈیم میں, کسی اسٹیڈیم میں کی مثال لے لیتا ہوں کہ اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ والے یعنی سیکیورٹی ایجنسیز اس اسٹیڈیم کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اس کے پاس بھٹک نہ سکے, تو صرف اسٹیڈیم کے ارد گرد پولیس کھڑی ہو جائے گی. کیا آج کل کیا آبزرو کرتے ہیں ہم, میچ ہوتا ہے, کبھی IPL کا میچ تھا یا کوئی سیریز کے لیے ٹیم آئی ہوئی تھی, ویسٹ انڈیز آ گئی تھی, پورا علاقہ سیل ہو جاتا ہے. اور علاقہ سیل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اسٹیڈیم تک آنے والا ہر رستہ سیل ہو جاتا ہے, اور بس 10 میٹر تک کا علاقہ, میرے خیال میں کوئی 1 کلومیٹر تک سیل کر دیتے ہیں. ہر راستہ جو وہاں تک پہنچتا ہے, یعنی چانس ہی نہیں دینا. تو یہ انسان کی عقل میں آ رہا ہے نا کہ یہ بہتر ہے, ورنہ انسان کیا کرتا کہ اسٹیڈیم کے ارد گرد پولیس کھڑی کر دیتے, بس بختر بند گاڑیاں کھڑی کر دیتے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, رسک نہیں لینا, اور انہوں نے کہا کہ رستے بند کر دو, یعنی 1 کلومیٹر تک راستہ بند کر دیا کہ قریب بھی نہ جانا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ زنا کتنا سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو انسان ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ اگر اس کے پاس پہنچ گئے تو ان سے رکا نہیں جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے, اللہ کی خاص مدد تھی, تو وہ اس موقع پہ رک گئے. سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ, اس کے بارے میں آپ نے سٹوری سنی ہو, تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی پیغمبر, جب ان کا وہ واقعہ ہے, قرآن پاک میں یہ واقعہ ڈیفائنڈ ہے سورہ یوسف کے اندر, جب زلیخا نے اب زلیخا اور جو اس کا شوہر تھا, گورنر تھا, چونکہ وہ اس گھر کے حاکم تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے تابع تھے, ان کو پالا ہوا تھا, انہوں نے آرڈر ماننے کی پوزیشن میں تھے, زلیخا اتھارٹیٹیو پوزیشن میں تھی. اب یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے جو بتا رہا ہوں. زلیخا نے پورا جو انوائرمنٹ کریٹ کر دیا, ماحول بنا دیا, کہا حضرت یوسف آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, وہ وہاں رک کے زلیخا کو تبلیغ کرنے بیٹھ گئے, مطلب باقاعدہ تبلیغ کی اس کو, بھاگے وہاں سے. ہاں یہ جملہ ضرور کہا تھا کہ مجھے حیا آتی ہے, مجھے خوف آتا ہے, مجھے مالک ہے میرا مالک, یہ ڈائلاگ ضرور ہے بیچ میں, لیکن پھر وہ بھاگے ہیں وہاں سے. اگر وہ یہ سوچیں کہ میں نبی ہوں, میرے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے, میں تو کنٹرول کر ہی لوں گا, تو وہ اس کو وہیں بیٹھ کے سمجھاتے, لیکن وہ وہاں سے بھاگے. یعنی ایک نبی جس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے, اور نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے, کسی نبی سے گناہ نہیں ہوتے. ہاں جو انبیاء سے اس سے صاف ورڈ مجھے مل نہیں رہا, خطا, وہ بھی اس لیے ہوئی ہیں جو قرآن پاک میں واقعات ہیں, ہمیں سکھانے کے لیے ہیں,
حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ بس عذاب آ گیا، تو اب اس کا ایک فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے. تو انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتے، انبیاء اللہ کی حفاظت کے اندر ہیں، تو ان سے نہیں ہونا تھا گناہ. لیکن ہمارے لیے میسج کیا دیا؟ خیر ہے، کنٹرول ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ میسج آیا ہمارے لیے؟ نہیں، بھاگے وہاں سے. تو چونکہ وہ پوزیشن ایسی ہے جو اللہ کو پتا ہے، اللہ نے بنایا انسان کو، عورت مرد کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ ہرس رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے. تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے جہاں پر انسان رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو اللہ نے کہہ دیا قریب بھی نہ جانا. یعنی اسٹیڈیم نہیں صرف بند کیا، اسٹیڈیم کے رستے بند کر دیے اللہ نے. یہاں تک بات سمجھ آ رہی؟ زنا کے قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، زنا جو ہے وہ بے حیائی والا کام ہے یا بڑی عزت والا کام ہے؟ دنیا میں جو ایسے لوگ بھی ہوں، چاہے وہ نان مسلمز ہوں، اور ان کے بہت زیادہ لوگوں سے فزیکل ریلیشنز ہوں، یعنی سرٹیفائڈ زانی ہوں، فلم سٹارز ہو گئے یا اور مشہور لوگ ہو گئے، ایون کہ نان مسلمز بھی ان کی اس کوالٹی پہ ان کی عزت کرتے ہیں. یعنی کہیں پر کسی بھی ریلیجن کے اندر، چاہے لوگ ڈائی ہارڈ فین ہی کیوں نہ ہو سٹارز کے، اگر کسی سٹار میں، کھلاڑی ہے، شوبز کا سٹار ہے، کسی میں یہ خصلت ہے کہ وہ زانی ہے، تو اس کریکٹرسٹک پہ لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، واہ یار کیا بندہ ہے. کرتے ہوں گے ایسے؟ نہیں. ہر ریلیجن میں بس انسان ہی کے ناطے سوچا جائے تو بھی یہ برا عمل ہی ہے، اس پہ کوئی واہ واہ نہیں کرتا ہوگا. ہاں، جو لوگ ایڈمائر کرتے ہوں گے، واہ یار، وہ تب ایڈمائر کرتے ہوں گے کہ اگر ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہے، وہ کہیں یار یہ کر رہا تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ لوگ ضرور ایڈمائر کرتے ہوں گے، تعریف نہیں ہوتی ہوگی کسی بھی ریلیجن کے اندر. تو یہ کام تو اچھا نہیں ہے، یہ کام بے حیائی والا ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. تو یہ جو حیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو حیا رکھی ہے، یہ اس کو بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے. تو چونکہ زنا بے حیائی والا کام ہے، تو انسان کے اندر جتنی زیادہ حیا ہوگی، اور حیا کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ تقوی سے. تقوی زیادہ ہوگا، حیا زیادہ ہوگی، انسان حیا کھائے گا. تو جتنا زیادہ حیا اندر ہوگی اتنا زیادہ بے حیائی سے دور رہے گا نا. جس کے اندر جتنی زیادہ حیا ہے، زنا کے چانسز کم ہیں. اور یہ تب تک رہ سکتا ہے حیا کے اندر جب تک وہ دور ہے زنا سے. تو اللہ نے فرما دیا زنا کے قریب بھی نہ جانا. اچھا، اب کچھ اور ڈیلی لائف کی مثالیں لیتے ہیں. جب آپ بڑے ہوئے، دوست، جب آپ ٹین ایج میں تھے، کسی نے ٹین ایج سے پہلے بھی شاید، لیکن جب ٹین ایج میں آپ لوگ پہنچے، جب آپ بڑے ہوئے، اور آپ لوگوں کے جو فرینڈس تھے، جب آپ لوگ ایکسپوزڈ ہوئے اس بات پہ کہ آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلا، یا آپ نے یہ دیکھا کہ اس ایج میں لوگ دوست جو آپس میں گندے مذاق کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ کامن ہونا شروع ہو گیا نا. جب بڑے ہوئے تو ٹین ایج میں اسپیشلی، تو آپ کے جو دوستوں کا گروپ تھا اس میں گندی باتیں، گندے مذاق اور گالیاں کامن ہو گئے نا. جب یہ پہلی دفعہ آپ نے سنے ہوں گے اپنے دوستوں سے گالی اور گندا مذاق، تو آپ انکمفرٹیبل ہوئے ہوں گے، آپ کو عجیب لگا ہوگا یہ کیا بات ہوئی ہے. لیکن جب انہی دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے، گالیاں 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 گالیاں، ماں بہن کی گالیاں بڑے آرام سے، تو اس سے امیون ہونے شروع ہو گئے نا، امیون ہونے لگ گئے. اگر آپ گٹر میں ہی بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بدبو آئے گی کچھ عرصے کے بعد؟ نہیں آئے گی. مچھلی کی دکان سے بدبو آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. جو روز مچھی منڈی میں جا کے کاروبار کرتے ہیں ان کو بدبو آتی ہوگی؟ نہیں آتی ہوگی. جو پرفیوم کی دکان میں بیٹھتا ہوگا اس کو خوشبو آتی ہوگی؟ میرا نہیں خیال. تو جس چیز کے آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس سے آپ امیون ہونے لگ جاتے ہیں. ہمارے میڈیا نے ہمیں خبریں سنا کے ادھر اتنے بندے مر گئے، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر اتنے بندے مر گئے، اس سے کیا نقصان پہنچا ہمیں؟ ہمیں بے حسی ہو گئی، احساس نہیں ہوتا. ابھی پتہ چلے نا کہ فلانے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے، پہلا سوال ذہن میں کیا آتا ہے؟ کتنے لوگ مرے؟ 5. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں.
دھماکہ ہوا, بس یہ 2 پولیس والے شہید ہو گئے, او خیر ہے. یعنی بے حس ہو گئے. کیوں بے حس ہوئے؟ کیا جب پہلی دفعہ انسانیت میں موت کی خبر ملی ہوگی تو لوگ ایسی بے حس ہوئے ہوں گے؟ نہیں, سن کے امیون ہونا شروع ہو گئے. آپ اسپیشلی بوائز سے بات کر رہا ہوں, آپ کے گھر میں جب آپ کی بہن بہت ہی قابل اعتراض کپڑے پہن کے آپ کے سامنے آئے, بڑی بہن, جوان بہن, بوائز سے بات کر رہا ہوں اسپیشلی, پہلے ہی دن آپ کمفرٹیبل ہوں گے یا برا لگے گا؟ برا لگے گا. لیکن اگر آپ کے گھر کا ماحول یہی بن جائے, ماں, بہن, باپ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو یوز ٹو ہو جائیں گے نا, یوز ٹو ہو جائیں گے. آپ کی جو غیرت ہے اس میں چینجز آنی شروع ہو جائیں گی, آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو آپ کی بہن جب باہر نکلی ہوگی اور اس کے کپڑے قابل اعتراض ہیں, وہ قابل اعتراض جو پہلے دن آپ جب گھر میں پہلی دفعہ دیکھے تھے تو آپ کو عجیب لگے تھے, لیکن چونکہ گھر کے ماحول میں آپ ایڈجسٹ ہو گئے تو اب آپ کو یہ چیز فیل ہی نہیں ہو رہی کہ جب وہ آپ کی بہن قابل اعتراض حالت میں باہر نکلی ہے تو جو باہر کے لوگوں کی نظریں آئیں گی اس پہ, یو آر اوکے ود دس. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایکسیپٹنس لیول اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ خیر ہے. تو آپ کے اندر جو حیا کا مادہ تھا وہ گھر کے ماحول بار بار آپ کے اندر حیا کم ہونی شروع ہوگی, اور اب آپ کو فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ کی بہن کے جو کپڑے ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور ایسے ہیں کہ وہ ریویلنگ ہیں کہ باہر کے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو یو آر اوکے ود دس. ایک کال ہے, میرا خیال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا, مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے. میں کبھی سٹورز میں, بازار میں, جب بھی بازار میں ہم جاتے ہیں, کام تو ہے لینا, چیزیں تو خریدنی ہیں, الحمدللہ کوشش پوری کرتا ہوں نظروں کی حفاظت کرنے کی, لیکن انسان ہوں, خطا ہے. تو میں جب دیکھتا تھا کہ وہ لڑکیاں, عورتیں جن کے لباس نازیبہ لباس ہیں, ان کے ساتھ ان کے والد, ان کے بھائی بھی ہیں, ان کے شوہر بھی ہیں, تو میں سوچتا تھا کو فرق نہیں پڑ رہا یار. مطلب میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں فیملی کے ساتھ, میری اہلیہ الحمدللہ نقاب, عبایا, پورا پراپر پردے کے ساتھ, میری بیٹی جب 6 مہینے کی بھی تھی تو میں اس کو سلیو لیس فراک نہیں پہناتا تھا. تو میں جب باہر نکل کے دیکھتا تھا یار کہ میرے لیے یہ بھی غیرت کی بات, میری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو پہلے میری اہلیہ گاڑی میں بیٹھتی ہے, میری بیٹی گاڑی میں بیٹھتی ہے, پھر گیٹ کھلتا ہے اور گاڑی باہر لے کے جاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ گاڑی نکالنے کے لیے میں نے گیٹ کھول دیا اور اب میرے گھر والے گاڑی میں بیٹھ رہے, نہیں, پہلے گاڑی میں بیٹھیں گے, پھر گیٹ کھلے گا, پھر گاڑی باہر نکلے گی. اور جب کبھی پارک بھی کروں گا, آپ کو بتا صرف اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سب باتیں کر رہا ہوں آج, تو میں کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اپنی زندگی میں بھی شامل کرنے کی. تو میں بازار میں پہلے کبھی دیکھتا تھا کہ جو اس طرح سے نازیبہ لباس میں خواتین ہیں ان کے ساتھ مرد بھی ہیں, تو ان کو فرق نہیں پڑ رہا. تو اس لیے فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ ان کے لیے چیز یوز ٹو ہو گئی ہے, وہ اس کے لیے یوز ٹو ہیں. یہاں سے چلتے ہیں اب جنت کے واقعے میں. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا, لباس جنت کا دیا تھا, وہاں پر جہاں مرضی جاؤ, کھاؤ پیو, عیش کرو, مزے کرو, جنت ان کو دے دی تھی. لیکن فلانے درخت کے پاس نہیں جانا, یہ اللہ نے ان کو کہہ کے حکم دے کے بھیجا تھا. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ شیطان مردود ہو چکا ہوا تھا. شیطان کیوں مردود ہو چکا ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا. کیا حکم نہیں مانا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا, اچھا یہ نا جن ہے, شیطان جن ہے, جن کو نہیں پتا شیطان جن ہے, فرشتہ نہیں ہے, قرآن پاک میں ہے. تو یہ جن ہے, لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں تک ریپیوٹ لے چکا ہوا تھا. یہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے تھے یہ اس محفل میں اٹھتا بیٹھتا تھا. جن تھا لیکن ایک لیول آ گیا ہوا تھا اس کا.
پھر اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا فرشتوں سے کہ ان کو سجدہ کرو، اچھا وہ سجدہ جو ہے وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، بس اللہ نے حکم دیا تھا، ان کی سپیریئرٹی بتانی تھی کہ یہ تم لوگوں سے افضل ہے، تو سجدے کا حکم دے دیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ وہ تکبر میں چلا گیا تھا. پھر اللہ نے اس کو کہا دفع ہو جا، مردود ہے، دفع ہو جا یہاں سے. تو وہ جو ایک پروٹوکول میں تھا شیطان، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. کس وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو خاندانی مسئلے ہوتے ہیں، ایون کہ گاؤں وغیرہ میں جو قتل وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ ناک کی وجہ سے ہوتے ہیں نا، غیرت کی وجہ سے، کہ میری ناک اس کے سامنے نیچے ہو گئی تھی، مجھے 10 لوگوں کے سامنے اس نے ذلیل کر دیا، تو قتل تک آ جاتی ہے نا بات. اور قتل تک بھی کیا آتی ہے؟ نسلیں مار دیتے ہیں لوگ، سب صرف اور صرف ناک کی وجہ سے، کہ میری ناک ان کے سامنے نیچے ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو انسان ہے، وہ جن تھا، انسان سے زیادہ طاقت والا، جن زیادہ طاقت والا تھا. اس کا یہ غصہ حضرت آدم علیہ السلام پہ انتہائی درجے کا بنتا تھا. یہ جو ہم انسان ایک دوسرے سے غصہ کھاتے ہیں نا، قتل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا لیول بہت نیچا ہے. شیطان کا غصہ بنتا تھا، ہم تو 50 لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے تو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. شیطان تو فرشتوں کے سامنے ذلیل ہو گیا تھا اور اللہ نے نکال دیا تھا اس کو. یعنی جو ایکسٹریم امپورٹنٹ کونسل ہو سکتی ہے، اسمبلی ہال ہو سکتا ہے، دربار ہو سکتا ہے، اس سے اس کو نکال دیا گیا تھا. دفع ہو جاؤ یہاں سے، اللہ نے کہا دفع ہو جا، تو مردود ہے. تو اس کا حضرت آدم سے دشمنی بہت اونچے لیول کی بنتی ہے، یا اب وہ عرصہ ہو گیا، بھول گیا ہوگا ان باتوں کو؟ جب شیطان اب بھول گیا ہوگا، اتنا عرصہ ہو گیا کہ چل یار چھوڑ، دفع کرو، میں پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا تھا. شیطان اب یہ فیلنگ رکھتا ہوگا، اب اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا چھوڑ یار، شیطان بڑی کیا کر رہا ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں. تو شیطان اب چھوڑ بیٹھا ہوگا اس معاملے کو؟ نہیں، شیطان کے لیے یہ اتنی شدید مسئلہ ہے کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کر دیا. چیلنج میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کو چیلنج کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا چیلنج ایکسیپٹ کیا. چیلنج کیا کر دیا؟ کہ میں تیرے رستے میں بیٹھوں گا، تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا اور دوزخ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ شیطان نے چیلنج کیا. اور اس سارے چیلنج، سارے یہ جو ٹوئسٹ آیا سٹوری کے اندر، اس کا ریزن کیا بن رہا ہے؟ کون بن رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے شدید نفرت ہے نا، شدید نفرت ہے. چونکہ اللہ نے اس کو کچھ پاورز دے دیں. اچھا شیطان کے پاس فزیکل پاورز نہیں ہیں، یعنی شیطان کسی کو گھسیٹ نہیں سکتا، یہ پاور شیطان کے پاس نہیں ہے. شیطان صرف ہمارے اندر آ سکتا ہے، ہمیں وسوسے ڈال سکتا ہے، فزیکل پاور شیطان کے پاس نہیں ہے. تو شیطان نے جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اس کے لیے ہمیں نہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی زیادہ ڈیٹیل ہے کہ وہ کیسے حضرت آدم تک پہنچا، جنت کے اندر کیسے پہنچا کہ نہیں پہنچا، کس طرح سے پاور پہنچائی اس نے حضرت آدم تک، بات کیسے پہنچائی، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ قرآن پاک نے فرما دیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تو ڈالا. میں واقعہ یہ بتا رہا تھا کہ جب شیطان نے ان کو یہ بہکایا اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، اللہ کا حکم انہوں نے توڑ دیا، تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے اس کا. سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ حکم عدولی ہوئی؟ تو سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ؟ نہیں نہیں نہیں، جنت سے نکالنا بھی بعد میں ہوا تھا. اس سے پہلے کیا، سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا؟ قرآن پاک میں ذکر ہے؟ نہیں، وہ تو چلے گئے نا. اب اس کی سزا کیا ملی؟ سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ ان کے لباس اتر گئے تھے. سب سے پہلی سزا ان کو ملی تھی کہ ان کے لباس اترے تھے. جنت کے لباس اتر گئے تھے، بالکل برہنہ ہو چکے تھے. وہ پتے اپنی شرم گاہوں پہ رکھ کے اپنی حفاظت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان کی ستر ان پہ کھل جائے. اچھا یہاں سے ایک بدلے کی آپ دیکھیے، جب انسان کسی کو شدید بدلہ لینا چاہتا ہے، شدید، تو اس کے لیے کوئی ایسا کام کرے گا نا جس سے اس کی تذلیل ہو، ہے کہ دشمن کی ناک زمین پہ رگڑے، 10 لوگوں کے سامنے ذلیل ہو، منہ کالا کرے، یہ ٹرمز ہوتی ہیں. تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کروایا؟ کپڑے اتروائے ان کے. اس سے ایک رول سمجھیے، انسان، اچھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پتے رکھ کے اپنے آپ کو کور کیا، حالانکہ وہ دونوں ہی تھے، میاں بیوی تھے.
جائز تھے ایک دوسرے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا. تو یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے انسان کا کہ انسان میں اللہ نے حیا رکھی ہے، اور کپڑے اتریں گے تو وہ اپنے آپ کو کور کرے گا، نیچرل ری ایکشن ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اتریں. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے. دیکھیں شیطان بہت غصے میں ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، تو وہ بدلے میں کیا کر رہا ہے کہ ان کے کپڑے اترے کسی طرح. یہ ہمارے یہاں ڈائلگ بھی ہوتا نا کہ میں اس کو سب کے سامنے ننگا کر دوں گا، ڈائلگ ہو نا یہ. اب ننگا کرنے سے مراد ضروری نہیں کہ ان کے کپڑے اتارے گا سب کے سامنے، لیکن یہ ڈائلگ بولا جاتا ہے، ذلیل کر دوں گا سب کے سامنے. یہ غصے میں انسان ہم بولتے ہیں. تو شیطان کی دشمنی بہت بڑی ہے. اللہ نے فرما دیا کھلا دشمن ہے تمہارا وہ. اللہ کہہ رہا ہے دشمن ہے. ہم انسانوں کی آپس کی دشمنی کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ جو ہم انسان ہیں، جو آپس میں علاقوں کی دشمنی، خاندانی دشمنی ہوتی ہے نا، دشمنیاں قتلوں بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر، وہ اتنی بڑی دشمنی نہیں ہے جتنا شیطان کی انسان سے دشمنی ہے. اللہ نے کہا یہ کھلا دشمن ہے تمہارا. اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے. تو اس کی دشمنی کا اظہار سب سے پہلا کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہے کپڑے اترنے میں. کپڑے اترنے میں انسانیت کی تذلیل ہے. تبھی شیطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا. اور شیطان نے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام یہ دے دیا اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے کہ ایک بار کپڑے اتر گئے نا تو سمجھو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر انسان سے جو مرضی کرواؤ. تو شیطان نے اس وقت دو میسج دیے. ایک انسانیت کی تذلیل ہے کپڑے اترنے میں، اور دوسرا کپڑے اتروا لو اس کے بعد تو ان سے جو مرضی گناہ کرواؤ. کیونکہ کپڑے اترنا کیا ہے؟ حیا کی نفی ہے. یہ ان کے اندر کی حیا تھی نا کہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے. آپ جتنے مرضی آج بولڈ ہو جائیں، جتنے مرضی بولڈ ہو جائیں، لیکن اگر چوک پہ آپ کو ننگا کھڑا کر دیا جائے نا، اپنے آپ کو آپ کور کریں گے، ایسے ہی کریں گے. یہ ہمارے اندر کی حیا ہے. تو جب اندر اللہ نے حیا رکھی ہے تو پھر وہ بے حیائی سے بچتا ہے. لیکن اگر آپ چوک پہ کھڑے ہیں اور آپ کے کپڑے نہیں ہیں، کتنی دیر تک کور کریں گے اپنے آپ کو؟ ساری زندگی میں بھوکے پڑے رہیں گے. کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے، وہیں بیٹھے ایسے لپیٹ کے بیٹھے رہیں گے اپنے آپ کو. کیا کریں گے؟ اڑ اٹھ کے چلے جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہے تو ہے. یہی کریں گے. کرنا نہیں ایسے. میں آپ کو ویسے ایک ہیومن بیہیویئر بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا کہ کچھ دیر تو حیا رہے گی، لیکن اس کے بعد جب آپ کو لگا کہ اچھا اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر آپ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے اپنی ضرورتیں تو پوری کرنی ہیں. تو شیطان نے اس سٹوری سے ہمیں دو بنیادی اصول دے دیے. اللہ نے دیے، شیطان نے جو حرکتیں کی اللہ نے ہمیں اس واقعہ بتایا قرآن پاک میں. ایک انسانیت کی شدید تذلیل ہے. وہ دشمن ہے نا بہت، تو وہ انسانیت کی تذلیل کرنا چاہے گا کہ عزت دینا چاہے گا؟ تذلیل کرنا چاہے گا. تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کروایا؟ کپڑے اتروائے. سب سے پہلا کام. تو سب سے بڑی تذلیل ہو گئی کہ ان کے کپڑے اترے. تو شیطان نے بتایا کہ تذلیل ہے انسانیت کی کپڑے اترنے میں. اور دوسرا جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کے اگر کپڑے اتر گئے اور آپ چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کچھ دیر تک اپنے آپ کو روکیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے آپ، پھر آپ اٹھ پڑیں گے اور اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. بھوکے نہیں مریں گے آپ. کچھ دیر رہے گا، لیکن جب ایکسپوزڈ ہو ہی گئے تو حیا آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کیونکہ ٹائم گزر گیا نا، اس میں بے حیائی ہوئے ٹائم گزر گیا. آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے اور پھر آپ آگے چلنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ ایسے ہی رہنا شروع ہو جائیں گے. یہ دنیا کے اندر جو نیوڈسٹ سوسائٹیز ہیں ایسی تھوڑی بن گئی ہیں. سوسائٹیز دنیا کے اندر نیوڈسٹ ہیں، فیملیز نیوڈسٹ ہیں وہاں پر، ایسی تھوڑی بن گئی ہیں وہ. اب جو لوگ وہاں رہنا شروع ہو گئے وہ رہنا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے. تو یہ میں نے آج ابھی میں اس پارٹ کو یہیں روک رہا ہوں، اگلے پارٹ میں انشاءاللہ اس پہ آگے چلوں گا. یہ جو میں نے بات شروع کیا یہ 2 پارٹ تک تو چلے گی، باقی دیکھیں گے اگر بات اگلے پارٹ میں بھی بات لمبی نکلی تو پھر اور آگے چلے جائیں گے. اس میں جو میں نے کہا ہے ان کو میں سمری ذرا تاکہ میں ان پوائنٹس کو لے کے آگے چلوں. ایک میں نے بات یہ کی ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ پریونشنز پہ بیسڈ ہے. دین اسلام میں جو رولز ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان پہ اگر چل لے تو پھر گناہوں سے بچ جائے گا. اور بڑی سزائیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ان کے ڈر سے بھی گناہوں سے بچ جائے. اس لیے نہیں ہے کہ مزہ آئے گا جب لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، نہیں، پریونشن کے لیے. دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ جتنی سخت سزا ہے تو یقیناً وہ گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. یعنی زنا کی سزا اگر بہت سخت ہے تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہے.
پھر میں نے ایک بات یہ کی ہے کہ جب کسی برائی سے روکنا ہے اور اس کا رسک بہت زیادہ ہے تو صرف اسٹیڈیم کو لاک کریں گے, سارے رستے بند کریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. پھر میں نے اگلی بات یہ کی, ساری نا میں نچوڑ بتا رہا ہوں کیونکہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں ان کو کنیکٹ کروں گا, دوبارہ ذکر کروں گا, اسی سے بات میں آگے لے کے چلوں گا. اگلی بات میں نے یہ کی ہے کہ جب شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے اور ایسا بڑا دشمن ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کو تیار ہے, اس سے یہ نہیں ہوا کہ معافی مانگ کے بات ختم کرے. شیطان اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ پہلے جانتا تھا نا. شیطان اللہ کو ہم سے پہلے کا جانتا ہے, انسان تو بعد میں بنا ہے, شیطان تو پہلے کا تھا, اور وہ بڑا عابد تھا, بہت عبادت گزار تھا, اپنی عبادت کے بل پہ یہاں تک پہنچا تھا. وہ تو اللہ کو جانتا تھا, اللہ کو وہ جانتا تھا, تبھی تو اس کو پتا تھا کہ وہ اللہ کو چیلنج کرے گا اور اللہ موقع دے دے گا, تو معافی مانگ کے قصہ بھی تو ختم کر سکتا تھا نا. لیکن اتنا شدید نفرت آ گئی اس کو انسان سے کہ وہ جہنم میں جانے کو تیار ہے, بس انسان کسی طرح جہنم میں لے جاؤں میں. تو جب وہ اتنا غصے میں ہے انسان پہ, تو کیا آج اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا؟ نہیں ہوگا اس کا غصہ ٹھنڈا. وہ وہیں کا وہیں ہے, میچور نہیں ہو گیا ہے شیطان کہ اب بڑا ہو گیا ہے شیطان, اب معاشرہ ترقی کر گیا تو شیطان بھی بڑا ہو گیا. نہیں, شیطان کا غصہ وہیں کا وہیں ہے. اور اس غصے کا اظہار اس نے سب سے پہلے جنت میں ہمارے والدین کے ساتھ یہ کیا کہ ان کے کپڑے اتروائے, کیونکہ انسانیت کی تذلیل ہے کپڑے اترنے میں. اور ایک بار کپڑے اتر گئے, میں نے آپ کو مثال دی, آپ چوک کی مثال دی ہے, پھر اس کے بعد آپ کے لیے باقی بے حیائی میں جانا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ جائے گا. چلیں اس بیان کو یہیں پہ روکتے ہیں, باقی اگلے پارٹ میں انشاءاللہ میں یہاں سے بات آگے چلاتا ہوں.